بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بہت سارے ان محرمات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں، لوگ بہت آسانی سے کر گزرتے ہیں، لاپرواہی میں اور اسے کمتر سمجھتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ انہی محرمات میں سے صاحب کتاب نے ایک حرام چیز اور ذکر کی ہے، اور وہ یہ کہ منافقین، فاسقین یا ان جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے دل لگانا، ان سے انس حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے اگر کوئی ان کی محفلوں میں شرکت کرتا ہے تو یہ نہایت ہی بدترین عمل ہے۔ اور یہ وہ منافقین ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت نفاق کی ضرورت پڑی جب غزوہ بدر میں بڑے بڑے سرداران مکہ قتل کر دیے گئے۔ وہ کفار جو اسلام کی مخالفت میں بہت آگے رہا کرتے تھے، انہیں جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد انہیں اپنی کفر اور عدوانیت کو اعلانیہ طور پہ ظاہر کرنے میں کچھ پریشانیاں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے نفاق کا طریقہ اپنایا۔ اور حقیقت میں نفاق وہ چیز ہے، منافق وہ شخص ہے جو اسلام کو ظاہر کرے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، لیکن باطنی طور پہ اس کا اعتقاد کفریہ ہی ہو، دل کے اندر کفر چھپا کے رکھے اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان اور یہ ظاہر کرے کہ میں مسلم ہوں۔ اور یہی ہے نفاق، اور اس کے کرنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، منافقین کی حدیث کے اندر جو علامات جو بیان کی گئی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سماعت فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار عادتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چاروں کسی ایک شخص کے اندر اکٹھا ہو جائیں بیک وقت تو وہ پکا منافق ہے۔ پہلی چیز کیا بتائی اس حدیث کے اندر؟ وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب عہد و پیمان کر لے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑائی اور جھگڑا کرے تو فسق و فجور بکے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر ان چاروں علامات میں سے کوئی علامت، ایک ہی علامت اگر پائی گئی تو گویا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک عادت پائی گئی، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ بعض روایتوں کے اندر وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ محترم ناظرین، اور آج اگر دیکھا جائے تو یہ ایسی عادتیں ہیں بالکل عام ہو چکی ہیں، جھوٹ بالکل رواج پا چکا ہے،
وعدہ خلافی بالکل عام ہو چکی ہے، وعد عہد و پیمان کو توڑنا ہم میں سے ہر شخص اس سے لاپرواہی برتتا ہے، اور ان تمام صفات میں سے خیانت کو بھی لے لیجیے آپ، خیانت بھی بالکل عام ہو چکی ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر ان چاروں میں سے ایک بھی علامت پائی گئی تو گویا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی گئی، اور ہمیں اس سے خود دور رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے لیکن دوسروں کے اندر موجود ہے، اور وہ شخص بالکل پکا منافق ہے، اور منافق ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو دین اور اسلام، قرآن اور حدیث کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے، ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا، ان کے قریب جانا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان منافقین سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں وہ حدیث بھی سن لینی چاہیے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس کا جب انتقال ہوا، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اور وہ مشرف باسلام ہوئے تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، اپنی قمیص ذرا مجھے دے دیجئے تاکہ میں تبرکن اپنے باپ کو اس میں دفن کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو ایک آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کیا گیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عبداللہ ابن ابی لما توفی جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصا اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني اصلي عليه، فآذنه، فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منافقین کے سردار کی نماز جنازہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول الیس اللہ نہاک ان تصلی علی المنافقین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے استغفار اور ان کے لیے نماز جنازہ سے منع نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال انا بین خیرتین، قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، یہ قرآن کی آیت ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصل علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں اگر ان کے لیے مغفرت کروں یا نہ کروں، دونوں برابر ہے، تو میں مغفرت کر رہا ہوں، اور لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائی تو دوسری آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے روکا گیا۔ وہ آیت یہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ان کے قریب جانے سے منع کر دیا، ان کی نماز جنازہ، ان کے لیے مغفرت سے مکمل طور پہ منع فرمایا۔ فرمایا اس آیت کے اندر کہ ان میں سے کوئی جب مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو بھی ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو یہ اعمال کرتے ہیں یا جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی ہے اس آیت کا بھی ترجمہ ہم سماعت فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں، دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر یہ شیطان تمہیں بھلا دے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ،
اور شیطان اگر یہ باتیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کا ساتھ چھوڑ دو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم ان منافقین سے ہمیشہ دور رہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر منافقین کا یہ گروہ آج بھی موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں اپنے اس کفر اور اپنے اس شرک کو چھپایا کرتے تھے، آج کہیں نہ کہیں اسے اعلان بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے تو اسلام کو ظاہر کر کے مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کی پوری سازش رکھتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو ان سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر ہم کبھی جائیں بھی تو ہماری غرض، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ان کی اصلاح کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔